وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ پیارے دینی بھائیوں، آج درس قرآن میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کی ہے اور 103 کا کچھ حصہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت 102 میں تقوی کی بات کی ہے اور آیت نمبر 103 میں اللہ کی رسی سے جڑنے کا حکم دیا ہے اور اسی میں فرقے بنانے سے منع کیا ہے، اور آیت نمبر 110 میں اس کے بعد آتی ہے، اس میں خیر امت کا خطاب دیا ہے اور اس کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے۔ اس طرح آج ہمیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ثابت قدم دین اور دنیا کے معاملے میں رہے، ثابت قدم دین اور دنیا کے معاملے میں رہے تو اسے کیا کام کرنا چاہیے کہ وہ دین میں بھی جمع رہے اور دنیا میں بھی جمع رہے، یعنی دین اور دنیا، یہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ ثابت قدم رہے اور آخرت میں بھی اسے ثابت قدمی کا، اسے دنیا کے علوم میں اور دین کے علوم میں ثابت قدمی حاصل ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں رہ کر بلند ہونا چاہتا ہے تو بھی اسے یہ 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں قبر میں جو سوال ہوں گے اس میں بھی ثابت قدم رہوں، اس میں بھی میں فیل نہیں ہوں، کامیاب ہو جاؤں، اور آخرت کے جو 5 سوال ہیں اس میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں، تو پھر اسے 5 چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے ثابت قدمی کے 5 نقطے نکال کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب لوگ ثابت قدم رہیں دنیا میں اور آخرت میں اور ہمیں کامیابی نصیب ہو، آمین۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اس میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ ہے پہلی ثابت قدمی کی شرط کہ اس کے اندر تقوی ہونا ضروری ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ سوال یہ ہے تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی کہتے کسے؟ یاد رکھیے کہ تقوی کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایسے پیدا ہو جائے کہ ہمارا قدم غلط راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو ہم روکنے لگیں، زبان سے غلط بات کہنے سے اپنے آپ کو روکنے لگیں، آنکھوں سے غلط چیز دیکھنے سے اپنے آپ کو روکنے لگیں، کانوں سے غلط بات سننے سے اپنے آپ کو روکنے لگیں، اپنے ذہن کے اندر خرافات اور خرابیاں آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو روکنے لگیں۔ تو جب ہم برائیوں سے رکنے لگیں گے اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو یہ ہے تقویٰ۔
تقوی کی ایک ڈیفینیشن اور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا دل کی طرف. تقوی یہاں ہے، یہاں دل، یعنی یہ ہے مرکز. تقوی یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کا خوف یہاں ہے. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ انسان کا دل رک جائے تو کیا انسان بچ جائے گا؟ نہیں، ختم ہو گیا. اور دل پمپ کرتا رہے گا خون کو، بلڈ کو، تو پوری باڈی کے اندر وہ دل کیا کرے گا؟ اور خون کو پہنچائے گا. یہ سائنس نے آج کھوج کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ وہ خون جو پمپ کر کے آنکھوں میں جائے گا وہ بھی دل سے جائے گا. وہ خون جو آپ کی زبان تک پہنچے گا وہ بھی دل سے پہنچے گا. وہ خون جو آپ کے کانوں میں پہنچے گا وہ بھی دل سے پہنچے گا. یعنی جسم کے ہر حصے میں پہنچے گا. خون جسم کے ہر حصے میں پہنچے گا. تو اگر یہاں پر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، برائیوں سے رکنے کی صلاحیت اس دل کے اندر موجود ہے، تو آپ کی زبان بھی اللہ کی فرما بردار بنے گی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گی، یعنی بچے گی. آنکھوں سے گناہ نہیں ہوں گے، کانوں سے گناہ نہیں ہوں گے، ذہن سے، کیونکہ خرافات تو ذہن میں ہوتی نا کہ میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا، وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں تقوی ہوگا. تب تقوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور صحابہ اکرام نے بتایا کہ جب ایک جھاڑی میں جائیں، آپ جھاڑی میں، کانٹوں دار جھاڑی میں، تو آپ اپنے دامن کو بچا کے نکلیں گے. کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دے. یہ دنیا جو ہے یہ بھی کانٹوں بھری ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، گناہ پھیلے ہوئے ہیں، شیطان چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے. لیکن جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کے لے آتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اسی طرح جھاڑیوں سے بچنے والے شخص کے مانند ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے نکل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. تو تقوی یہ پہلی صفت ہے. وہ جو یہ چاہتا کہ میں ثابت قدم رہوں دنیا میں اور آخرت میں، یہ پہلا نقطہ تھا تقوی. دوسرا نقطہ اسی میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا کہا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ ہے دوسرا نقطہ کہ اللہ کی رسی کیا ہے، پہلے اسے سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی صرف قرآن ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی صرف قرآن ہے. رسی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دو پارٹ ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے رسی بنائی جاتی ہے. اسی طرح قرآن کے ساتھ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ آپ کی زندگی کا حکم ملے گا. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز کیسے پڑھیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے ہمیں. روزہ رکھو، روزہ کیسے رکھیں؟ روزے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اسی طرح ہر چیز میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اولاد پیدا ہو جائے کیا کریں؟ بسم اللہ کریں یا برتھ ڈے کریں یا چھٹی کریں یا کیا کریں؟ عقیقہ کریں. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے. ہمارے یہاں بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ ہوٹلوں میں بسم اللہ ہو رہی ہے، دھوم دھڑاکے کے ساتھ کارڈ بٹ رہے ہیں بسم اللہ کے. میں نے خود دیکھے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بدعت کا کام چل رہا ہے. اب آپ کہیں گے بسم اللہ پڑھنے کو، یہ انیس سر بدعت کہہ رہے ہیں صاحب. بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں سمجھا، جس کام کو اللہ نے دین نہیں کہا، وہ دین آپ کہیں گے، وہ ثواب کا کام آپ کہیں گے، وہ بدعت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جس نے دین کے اندر کوئی ایسی بات پیدا کی
جو نہ قرآن میں ہو نہ صحیح حدیث میں ہو تو وہ کام اس کا مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ریجیکٹ یعنی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو آپ تو دین سمجھ کے کر رہے ہو کہ میں کسی قبر پہ پھول ڈال رہا ہوں، کیا سمجھ کے؟ اس سے مجھے ثواب ملے گا۔ میں کسی قبر پہ چادر چڑھا رہا ہوں، اس سے مجھے ثواب ملے گا۔ تو جو کام آپ ثواب سمجھ کے کریں اور اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ صحیح حدیث میں ہو تو وہ کام مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ لہذا جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت آپ نے بتائی ہے وہ سنت ہے۔ جو ہمارے مولانا ہمارے مفتی کہہ رہے ہیں یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے تو اس کا ثبوت دکھاؤ، اس کا ایویڈنس دو۔ اگر آپ ایویڈنس نہیں دے پائیں گے، آپ اس کا ثبوت نہیں دے پائیں گے تو وہ کام ہم بدعت میں رکھیں گے اس کو۔ جیسے بڑا عجیب، آپ بتائیے یہ فاتحہ کو برا کہہ رہے ہیں؟ ارے کھانے کا ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، ہم کھانے کے اوپر قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، صاحب وہ قرآن کو پڑھنے کو منع کر رہے ہیں۔ بھائی سوچنے کی بات یہ ہے، میں جو اللہ کی رسی ہے قرآن و حدیث دونوں کے بتا رہا ہوں۔ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھی موجود ہے، قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے؟ کیا پیارے نبی کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس پر یہ صورتیں بھی پڑھنا ہے؟ تو یاد رکھیے جو کام آج ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ صحیح حدیث میں ہو تو وہ آپ کو کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، آپ کو کتنا ہی پسند آ رہا ہو، وہ بدعت میں رکھا جائے گا۔ اور بدعت کی سزا کیا ہوگی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ قیامت کے دن کچھ چہرے گورے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، چمکتے ہوں گے جنہوں نے سنت پر عمل کیا، اور قیامت کے دن وہ چہرے کالے ہوں گے جنہوں نے بدعت پر عمل کیا ہے، بدعت پر عمل کیا ہے۔ تو یہ بدعت تو پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد شروع ہوئی کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کے بتایا کہ میں مسجد میں گیا تھا اور مسجد میں لوگ کنکریوں پر اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، کنکریوں پر، اور ایک کنکری رکھتے تھے تو کہ الحمدللہ، بھی دوسری کنکری رکھتے تھے الگ رکھ کے یا سبحان اللہ، اس طرح سے لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھ رہے تو کنکریاں رکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہو بھائی؟ ارے ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ارے یہ ہم اللہ کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں۔ بھائی پیارے نبی نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ وہ فوراً گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بولے صاحب میں نے تو ایسا دیکھا مسجد میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے روکا کیوں نہیں؟ بولے میں نے اس لیے روکا کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ چلیے فوراً وہ آتے ہیں مسجد میں، اور آنے کے بعد تمام کنکریاں پہلے تو ڈانٹتے ہیں ان کو کہ ابھی پیارے نبی کے کپڑے بھی موجود ہیں، پیارے نبی کے برتن بھی موجود ہیں، تم نے ان کے جاتے ہی نئی بات شروع کر دی۔ کیا نئی بات؟ کیا کوئی غلط کام کر رہے تھے؟ ارے اللہ کی تعریف ہی تو بیان کر رہے تھے، لیکن طریقہ غلط تھا، طریقہ غلط تھا۔ اگر طریقہ رسول اللہ کا ہوتا تو پھر وہ قابل قبول ہوتی، وہ سنت ہوتی وہ طریقہ، اور جو آپ سے طریقہ نہیں ملتا ہے تو کیا کرا انہوں نے؟ کیا کیا صحابہ، وہ جو صحابی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ تمام کنکریاں تھیں اٹھا کے باہر پھینک دی، اور کیا کہا؟ یہ جملہ بولا کہ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور تم نے نئی چیزیں شروع کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت یہ سنت کا الٹا ہے۔ اگر آپ سنت ایجاد کرو گے یعنی سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو بدعت ختم ہوگی، اور اگر بدعت کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو سنت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو جو چیز سنت ہے اسے آج ہم سنت نہیں سمجھتے، اور جو بدعت ہے اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو بڑا معاملہ اچھا ہے، یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیے جو چیز اس زمانے میں مہیا تھی وہ چیز آج ہمارے پاس بھی موجود ہو، اور وہ طریقہ ایک نیا اختیار کر لیا جائے۔ تو اب مثال کے طور پہ کھانا بٹوایا جا رہا ہے کسی مزار پہ جا کے، کھانا بٹوایا، ارے بھائی غریبی تو کھا لیتے ہیں وہاں پر، ہم غریب آتے ہیں وہاں پر وہی تو کھا لیتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کھانا بانٹنا ہے، آپ بستیوں میں جائیے اور غریب بستیوں میں جا کے کھانا بانٹیے، جا کے اور اعلان کریے جس کو یہاں سے کھانا لینا ہے کھانا لے لیں۔
لیکن مزار پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے یہ بنیں گے کہ ان کے در پہ حاصل ہوتا ہے، یہ عقیدہ ان کا بن جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خود بھی شرک میں ملوث ہیں اور پبلک کو بھی شرک میں ملوث کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہر کام تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن اور سنت پر جم جاؤ. قرآن اور سنت پر اگر آپ جم گئے تو پھر بدعت آپ کے پاس نہیں آئے گی. یہ تھا دوسرا. اب آتا ہے تیسرا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ. اب بات یہ ہے کہ فرقے بنانا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہاں پہ بالکل صاف کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ. اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے فرقے مت بناؤ. ہمارے یہاں کیا ہے؟ جب ترکیوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا تو ترکیوں نے بدعت پھیلائی، اور اتنی بدعت پھیلائی کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کو وہ سارے کے سارے مزار توڑنا پڑے. سارے کے سارے مزار 1925 میں توڑنا پڑے کہ انہوں نے بڑے بڑے مزار بنا لیے وہاں پر. کس نے؟ ترکیوں نے. یہاں تک کہ پیارے نبی کے جہاں قبر ہے، آپ کا حجرہ ہے، اس پہ گنبد تک بنا دیا. یہ گنبد بنایا نہیں بنایا؟ کیا پیارے نبی نے حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا حکم. پھر ان سے کہا گیا بھائی جب آپ نے سارے مزار توڑ دیے ہیں، سارے قبریں ایک سی کر دی ہیں، یہ جو گنبد بنا ہے اسی بھی توڑیے. تو محمد بن عبد الوہاب صاحب کا کہ اسٹیٹمنٹ سنیے وہ کیا کہتے ہیں. یہ بڑی ہمت کی بات ہے اس شخص کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ چڑھ کے اس نے بنایا. یہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں پیارے نبی کے سینے پہ چڑھ جاؤں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں پیارے نبی کے سینے پہ چڑھ جاؤں. تو یہ دیکھیے یہ تقویٰ تھا ان کے اندر کہ انہوں نے نہیں بولا. اس لیے نہیں بولا کہ یہ میری ہمت نہیں ہے، میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو قیامت کے دن، اس لیے انہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی جڑیں وہاں سے ختم کی، سعودی عرب سے ختم کی، اور پھر انہوں نے 4 مسلح بنا دیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ 4 مسلح بناؤ، پھر فرقے بنے، پھر یہ چاروں پھیل گئے سب پوری جگہ پر. لیکن 1925 میں سارے مسلح بند کر دیے. لیکن انڈیا میں آج بھی چل رہے ہیں، پاکستان بھی آج بھی چاروں مسلح چل رہے ہیں، ہر جگہ ہی چل رہے ہیں. اب مسلح ختم ہو جانا چاہیے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں. جو قرآن میں لکھا ہے، جو پیارے نبی کی حدیث میں، اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں. اس لیے کہ یہ مسلح وہاں بند ہو گئے لیکن یہاں بند نہیں ہوئے. یہ چاروں مسلح بند ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بھی فرقے بنتے. کیا فرقے بنتے؟ ایک آدمی آیا اس نے رفع الیدین کر دیا، ارے بھائی کیوں کر رہے ہو بھائی. ایک آدمی آیا اس نے زور سے آمین کہہ دیا، ڈھیر سلاوت خانے مار کے لوگوں نے باہر نکالا. یہ تم کون سی حرکت کر رہے ہو بھائی؟ ہمارے امام سے تو یہ ثابت نہیں ہے. وہ بولے بھائی پیارے نبی سے تو ثابت ہے. وہ بولے یہ پیارے نبی، ارے ہمیں کچھ نہیں پتا. فرنگن کی گلی میں ایک سامنے زور سے امین بول دیا. وہ بولے کہ ارے بھائی تم نے یہ زور سے امین کیوں بولا؟ بولے آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں. بولے مسلمان نہیں، یہ بتاؤ آپ اہل حدیث تو نہیں ہو؟ یہ ہے دیکھیے، آپ اگر یہ کہ میں شافعی ہوں تو بولو زور سے امین اور رفع الیدین بھی کرو، اور اگر آپ یہ کہو میں اہل حدیث ہوں تو یہاں سے نکل جاؤ. یہ کیا ہے؟ یعنی امام شافعی کو کی اتباع کرنے میں آپ یہاں رہو اور پیارے نبی کی اتباع کرنے میں یہاں سے نکل جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے سعودی عرب میں آج بھی، مکے اور مدینہ میں آج بھی زور سے آمین کہنے پر پورا کعبہ، پورا مدینہ گونج جاتا ہے. ہمارے یہاں اگر ذرا سی زور سے آمین کہہ دیا کسی نے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، تو پیارے نبی کی سنت ہے کہ رفع الیدین کرنا، اور اس سنت کا ثواب ہے 10 نیکیاں ہر بار میں ملیں گی. یہ کسی سنت کے اندر یہ پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس عمل سے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. جو رفع الیدین کے ساتھ 10 نیکیاں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور میں حدیث بھی دے سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت سے محبت کریں، پیارے نبی سے محبت کریں. پیارے نبی سے بڑھ کر آپ کو بتا دوں، اس پوری دنیا کے اندر سارے نبیوں کو کھڑا کر دیا جائے، سارے رسولوں کو کھڑا کر دیا جائے، آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. سارے انبیاء، جتنے انبیاء ہیں، سب کے امام کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تورات پڑھ رہے تھے، پیارے نبی نے دیکھ لیا اور آپ غصہ ہوئے. آپ نے کیا کر رہے ہو؟
کیا کر رہی ہو؟ میں تورات پڑھ رہا. آپ نے فرمایا اچھا سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں وہ بھی میری اتباع کریں گے، وہ بھی میری اتباع کریں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو وہ شریعت کا کوئی چیپٹر پڑھ رہے تھے، شریعت کا. اب شریعت کسی کی نہیں چلے گی سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہمیں قرآن اور سنت سے جوڑنا ہے اور فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. یہ فرقوں میں نہ بٹنا، لوگوں سے نفرت نہیں کرنا. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے اسے آپ مت روکو. آپ اسے نہیں کہو کہ یہ تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو، یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلی نہیں آ رہی ہے. تو دین باپ دادا کا نہیں ہے، دین اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا ہے. دین باپ دادا کا نہیں ہے، دین اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے آپ کے سامنے جو تیسری بات آئی کہ فرقے مت بناؤ، فرقے مت بناؤ. اب آتی ہے چوتھی بات. چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے بتایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو. اب یہاں پر یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے نکالی گئی، یہاں کس کے لیے نکالی گئی ہو؟ لوگوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے. اب انسانوں میں عیسائی بھی ہوں گے، جینی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، ہر قوم کا ہوگا. مسلمان بھی انسانوں میں ہیں. ان میں غیر مسلم تک اسلام کی دعوت پہنچانا ہے اور اسلام کی طرف بلانا ہے. اور جو مسلمان ہیں اس بھائی کی اصلاح کرنی ہے، اس بھائی کو نماز پڑھنے میں اس کی غلطیاں ہیں اس کو درست کرنا ہے، اسے قرآن کی چیزیں سمجھانا ہے، اسے قرآن نہیں آیا تو وہ سمجھانا ہے. یعنی آپ حق بات اپنے مسلمان بھائی کو بتائیے جو اسے نہیں آتی. اسے کہتے ہیں اصلاح. اسے کیا کہتے ہیں؟ اصلاح، یعنی مرمت کرنا. اور ایک چیز ہے پہنچانا. اب میں کہوں صاحب میں تو مسلمان تک اسلام پہنچا رہا ہوں، تو اس کے بعد اسلامی تو ہے. آپ کیا چیز پہنچا رہے ہو؟ تبلیغ کس کی کر رہے ہو؟ اسلام کی نہیں. اسلام اس کے پاس ہے، آپ اس کو بتائیے کہ اسلام پر عمل کیسے ہوگا، اسلام پر عمل کیسے ہوگا. یہ تھا چوتھی بات کہ ہم خیر امت ہیں، لیکن دو صفت بتائیے خیر امت کی. تو دعوت و تبلیغ کرنا، یہ وہ صفات ہے جو چوتھی ہے ثابت قدمی کی. ثابت قدمی کی چوتھی صفات کیا ہے؟ کہ وہ دعوت اور تبلیغ کرے، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، حدیث کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے اور لوگوں تک پہنچائے اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام. یہ ہے دعوت و تبلیغ. یہ فریضہ، یہ پانچواں نقطہ تھا. چوتھا تھا. پانچواں سنیے، آخری ہے. آخری یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اس کو بہت بڑا نہ بنائیں، اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی بات، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ارے یار تو بڑی چھوٹی بات ہے، تم لڑے گا آپس میں، لو اس کا فیصلہ کر دیا ہم نے. تو یاد رکھیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کتنے نام آئے؟ 3 نام آئے، ظالم، فاسق، کافر. 3 نام. گھروں کے جھگڑے کورٹ میں ہو رہے ہیں. ارے ذرا سی باتوں کے جھگڑے کورٹ میں جا رہے ہو ہیں. ارے وہ قانون جو قیامت تک چلے گا وہ ہے قرآن، اس کے ذریعے فیصلہ کرو. وہ ہدایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں ہمیں دی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو نا. تو اگر آپ نے قرآن اور حدیث کے جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اگر آپ فیصلہ نہیں کرو گے تو 3 نام چسپاں کر دیے جائیں گے آپ کے پاس، کافر، فاسق اور ظالم. یہ 3 نام جب ہمارے چہرے پہ لکھے ہوں گے اور قیامت کی ہم کھڑے ہوں گے، اچھا تم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کا قانون اختیار کیا، تم نے اپنے قانون جو ہم نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے اگر ہمارے گھر کی جھگڑے ہیں کہیں نہ جائیں، ہم اس قرآن سے، ہم اس حدیث سے اس فیصلے کو نپٹارا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو جھگڑا ہی نہیں کریں، ذرا سی باتوں کو تو ایوائڈ کر دیا کریں. آپس میں دیکھیے میاں بیوی میں ذرا سی بات ہو جائے، ایک چھوٹی سی بات ہے تو
شوہر جو ہے وہ اس کو پورا ایک طوفان بنا دیتے ہیں، اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی اسے طوفان بنا دیتی ہے۔ ارے ان میں بھی جھگڑے، میاں بیوی کے بھی جھگڑے کا سولوشن قرآن میں موجود ہے، پیارے نبی کی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے یہ 5 چیزیں جس کے اندر ہوں گی قیامت کے دن، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ تو پھر سے سنیے، پہلا ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں رہنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ وہ اللہ کی رسی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے، اپنی زندگی میں بدعات اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تیسرا ہے کہ وہ فرقوں میں نہ بٹے، ایک جماعت کے ساتھ رہے، اور جماعت وہ جو قرآن اور سنت والی جماعت ہو، یعنی وہ جماعت جو سیدھے آپ کو صحیح اسلام سے جوڑے، صحیح دین سے جوڑے، جماعت کے ساتھ رہو، یہ یعنی فرقوں میں مت بٹو۔ چوتھا ہے کہ تبلیغ یعنی اور دعوت، یہ 2 چیزوں کا فریضہ ادا کرے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اگر آپ رکشہ میں بیٹھیں اور آپ کے برابر میں کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، آپ اس سے تھوڑا سا بات کریے، بات کر کے کچھ بتائیے، اللہ کی وحدانیت بتائیے، اللہ ایک ہے۔ آپ اس کو بتائیے کہ بہت سے پیغمبر آئے، محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے۔ آپ اس کو بتائیے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آپ اسے بتائیے کہ یہ چاروں چیزیں، یہ تینوں چیزیں آپ کے گرنتھوں میں بھی موجود ہیں، اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے جتنے گرنتھ ہیں سب میں بدلاؤ ہو چکا ہے، لہذا اب وہی اختیار کرنا پڑے گا جو قرآن میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام قبول کیا جائے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور 5واں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں من مٹاو نہ کریں۔ ایمان والے جب آپس میں میل کرتے ہیں یعنی مل جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تمہیں میں نفلی نماز سے بڑھ کر نفلی نماز سے بڑھ کر میں تمہیں ایک کام بتاؤں؟ بولے بتائیے یا رسول اللہ۔ 2 ایمان والوں میں صلح کرا دیا کرو، 2 ایمان والوں میں صلح کرا دیا کرو، یعنی آپس میں اگر جھگڑا ہو بھی جائے، ہم کیا کرتے ہیں اس میں اور آگ ڈالتے ہیں تاکہ یہ اور ان میں نفرت پیدا ہو جائے، اور جو ہمارا ساتھی ہوتا ہے ہم اسے چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی فرقے کا ہو، چاہے وہ کسی کانسیپٹ کا ہو، لیکن نفرت ہمیں کسی کے دل میں نہیں ڈالنی ہے، بلکہ محبت ڈالنی ہے، اور ہمیں اس کو اپنا بھائی ہی سمجھنا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھا ہے، وہ ہمارا بھائی۔ اس میں آپس میں میل جول بنائے کے رکھیں اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ تو یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑے نہیں، اور آپس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھنے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت سے پکے طریقے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقے بننے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی جو جماعت ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں جوڑتی ہے اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم